الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقضى ربك تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ کسی حال میں بھی اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت نہ کرو وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف تو ان کے لیے اف مت کرو فلا تنهرهما اور کسی حال میں بھی ان کو مت ڈانٹو ڈپٹو وقل لهما قولا کریما
ان کے لیے جب بھی بات کرو تو نرم مزاجی کے ساتھ بات کرو. واخفض لهما جناح الذل، اپنا بازو ان کے سامنے جھکا دو، ان کے سامنے اپنے آپ کو سلیم سمجھو، کمزور سمجھو. من الرحمت، رحمت کے باعث، ان کی شفقت کے باعث. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اس معاملے میں تم کو بہت ہی مشکل پیش آئے تو اپنے رب سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میری بچپنے میں پرورش کی اور مجھ پر رحم کرتے رہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے، تمہارے نفسوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو اس کے سامنے جھک جائے وہ اس پر شفقت کا بازو کھول دیتا ہے. وآت ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو. والمسکین، مساکین کا حق ادا کرو. وابن السبیل، اور مسافروں کا بھی. ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اس وقت جو آپ کے سامنے آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 23 سے شروع کر کے 26 تک 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور ان کا ترجمہ آسان زبان میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. معاشرتی کمزوریاں ہر دور میں رہی ہیں. اس وقت بھی ہیں، اور جتنی کوشش ہم کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا رہے گا. اس لیے کہ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ کسی حد تک برائی کا وجود بھی قائم رہے، اور فطری تقاضے ختم نہیں. اگر برائی ہے، بہت برائی پھیل گئی ہے، پھر بھی نیکی کا وجود باقی رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ایک فطری چیز ہے اور فطری چیز کو مٹایا نہیں جا سکتا. اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. کبھی ایک بندہ بہت اونچے نکل جاتا ہے، کبھی نیچے نکل جاتا ہے، لیکن فی نفس سے ہی دونوں میں سے کسی ایک کا وجود ختم نہیں ہوتا. حد الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیکی کی طرف رغبت کریں اور برائی سے جہاں تک بچ سکتے ہیں بچیں.
لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جتنا بھی آپ بچنا چاہیں، جتنا بھی آپ بچیں، کسی نہ کسی مقام پر پھر غلطی ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی بھول کر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے، برائی کر بیٹھے، تو انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ جو ہی اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی کرو، اللہ معافی اپنے رب کے سامنے غلطی کا اعتراف کرے، نہ غلطی کو چھپائے اور نہ یہ ضد ہو کہ میں نے غلطی نہیں کی۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی پر اڑ گیا کہ میں نے غلطی نہیں کی، یا غلطی چھپانے میں اڑ گیا اور چھپاتا ہی چلا گیا، بابر کرایا سچ میں کھا کھا کر کے کچھ اور کہہ کر کے جہاں تک بابر کرا سکا، دونوں ہی حالات صحیح ہیں۔ مختصر سے مختصر اس کا ازالہ یہ ہے کہ جو ہی احساس ہو کہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب کریم سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے سامنے اپنی غلطی کو دہرائے کہ میرے اللہ مجھ سے ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، ہو گئی ہے، معاف کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جو اس نے غلطی کی اور غلطی کر کے معافی مانگی ہے، اس معافی مانگنے سے ایک تو اس کی غلطی مٹ گئی ہے، ایک کو اجر کا مستحق ہو گیا ہے مزید۔ مثال سے بات تفہیم کرائی، فرمایا آپ یوں سمجھیں کہ خدا نہ کرے آپ یا کوئی شخص مقروض ہو گئے، اپنی ضرورت کے لیے، جائز ضرورت کے لیے وہ قرض دیتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجیے میں قرض لوٹاؤں، لیکن ہر حال میں مجبور تو ہے، کسی مجبوری کے ساتھ اس نے قرض لیا ہے، ادھر ادھر تو نہیں اڑایا۔ پھر وہ قرض دینے والا اتنا سخی ہے کہ اس نے کبھی نہیں دہرایا کہ یار تم کیوں مانگ رہے ہو، کیا کرنا ہے، کوئی تنقید نہیں کی، اس نے دے دیا۔ پھر اس کو ضرورت پڑی ہے، پھر مانگا، پھر وہ اس طریقے سے مانگتے مقروض ہوتے پتہ نہیں کتنا مقروض ہو گیا ہے، لیکن قرض اس نے ناجائز طریقے سے نہیں لیا اور ناجائز سے قرض نہیں کیا۔ ایسے قرض دینے والے سے کئی قرض لے چکے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ قرض دینے والا اعلان کر دیتا ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھ سے قرض لیا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا آپ یہ بتائیں کہ کس پر کتنا احسان ہوا، کتنا زیادہ مقروض تھا اور قرض معاف ہونے سے اتنا ہی بڑا اس پریشان ہو گیا۔ یہ مثال دے کر کے تفہیم کیا فرمایا؟ تفہیم یہ کرائی کہ انسان تو غلطی کرتا ہے، کرتا عمر گزرتے نکل گئی، بہت دور تک نکل گئی۔ اب تجھے خیال آیا، تیرے ذہن میں بات پیدا اوہ میرے سے بہت غلطیاں، اتنی غلطیاں کرنے کے بعد جب تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا سچے دل کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، معاف فرما دے تو اللہ تیرے سارے گناہ۔ جب یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جتنے تو نے کیے تھے یا تیرے سے ہو گئے تھے، تو یہ اللہ کا احسان ہے اور تجھ پر اللہ نے کتنا احسان کیا، لیکن نتیجہ کس بات کا نکلا کہ تم نے اللہ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگی۔ ایک بات میں کہوں، جب ہم کوئی بات سنتے ہیں نا تو پہلی سنی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات
سنیں تو پہلی باتیں جو سنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے. پہلی سنی ہوئی بات یہ تھی، یہ بھی کتاب اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کا حق مارا ہے تو وہ میرا کام نہیں کہ میں معاف کروں. وہ جس کا حق مارا ہے یا وہ معاف کرے یا وہ اپنا حق لے لے. اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں. جب یہ کہا جائے کہ ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ غلطیاں جو اللہ رب کریم کے بارے میں ہوئی ہیں، ایسے تسامحات اور ایسی غلطیاں یقیناً اللہ معاف کرنا دے گا. لیکن میں نے لے کے پتہ نہیں کس کس سے کھا لیا ہے اور اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تو اللہ بھی نے معاف کر دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب کوئی بات سنے تو پہلی باتیں جو سنی ہوئی ہیں ان کو ذہن نشین کریں. کتاب اللہ میں سب سے بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ایک بات سنتے ہیں باقی کتاب اللہ کی باتوں کو بھول جاتے ہیں. اور کتاب اللہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کی کوئی ہدایت بھی بھولا جائے. ساری ہدایات اپنے مقام پر وہ ہدایات ہوتی ہیں لیکن اپنے مقام پر. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بات قدیم کرا سکتا ہوں یا نہیں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، ابھی جس کا حق مارا ہے، جس سے غلطی کی ہے وہ زندہ ہے، یہ تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی. آپ تسلیم کرنے کے بعد یہ غلطی، یہ تیرا حق ہے، اپنا آپ لے لو جب آپ کر. لیکن ہم بہت زیادہ کریں گے نا تو جب کوئی وفات پا جائے گا تو مرنے پر یہ اعلان کر دیں گے یعنی یہ حق کوئی معاف کرا سکتے ہیں، یہ قدرے جو ملنا ہے. جو مرنے والا اس کا اپنا حق تھا نہیں، ذمہ داری اس کی تھی، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں کر سکتا تو آخری مرنا چاہیے. یہ تفسیر میں نے اس لیے کی ہے. میں پھر بات کو دوہرا دوں کہ جب ایک بات ہم سنتے ہیں تو باقی ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور ایک کو یاد رکھتے ہیں. جب کسی اور بات کی ضرورت پڑے گی تو اس کو یاد رکھیں گے، باقی سب کو بھول جائیں گے. لیکن کتاب اللہ کی ہدایات ایسی ہدایات نہیں ہیں کہ ایک ہدایت آپ کے سامنے بیان کی جائے تو باقی ہدایات کو آپ بھول جائیں. ہر ہدایت کا اپنا مقام ہے، ہر چیز کا اپنا مقام ہے اور اس مقام پر اس کو رکھنا چاہیے. فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. فیصلہ اس کو کہتے ہیں جس میں رد و بدل ممکن نہ ہو. آپ کا حق ہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے چاہے جتنا سوچیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کی اس کو کرنا ہے اور یہ یقینی طور پر یہ بات ہے کہ اس کو کرنا ہے، ہر اس کا ایک سکون دیکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو اب فیصلہ کرنے کے بعد فیصلے میں رد و بدل کرنا انسانیت ہی کے خلاف ہے. اللہ کا مقام بہت ہے. اللہ کی مثال انسانوں کے ساتھ دی جا سکتی ہے. یہ تو انسان کا مقام بھی نہیں ہے کہ ایک وعدہ کر لے، فیصلہ کر لے اور آج فیصلہ کیا ہے، آدھے گھنٹے 10 منٹ کے بعد اپنے فیصلے کو بدل دے. ہر آدمی کہے گا یار اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں. ابھی فیصلہ کرتا ہے وہ جا کر ادھر فیصلہ کرتا ہے وہ جا کر. تو میاں اللہ رب کریم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، پھر اللہ چونکہ قادر ہے چاہے اس کو کرے چاہے نہ کرے. اگر ایک انسان کے لیے ایک کام کر جائے تو اللہ اس کی تو شان ہی بہت اونچی. عین ممکن ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد انسان مجبور رہ جائے، اللہ کبھی مجبور نہیں. یہ اللہ کی طاقت کا معاملہ ہے.
کہ طاقتور مجبور نہیں ہوتا، ہماری کمزوری ہے کہ اپنی کمزوری کے باعث ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کمزور نہیں ہے، لہذا وہ مجبور نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے ذہن میں چیز بچھا دی گئی ہے کہ چونکہ اللہ قادر ہے وہ چاہے تو، میں یہ بات اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے لٹریچر میں یہ چیزیں ریٹن موجود ہیں کہ چونکہ اللہ قادر ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نیک لوگوں کو جنت دوں گا اور بروں کو، مشرکوں کو، کافروں کو دوزخ پھینک دوں گا۔ چونکہ اللہ قادر ہے، اللہ اگر نیکوں کو دوزخ میں پھینک دے، بروں کو جنت میں داخل کر دے تو یہ کوئی جاتی نہیں۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں نا تو میں انکار کرتا ہوں۔ کیوں انکار کرتا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں، ان آیات کے پیش نظر کہ اللہ کہتا ہے کہ جس بات کو میں فیصلہ کرتا ہوں میں اس بات کو پھر بدلتا۔ یہ کلمہ سن ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ فیصلہ ہے۔ تو فیصلہ ہونے کے بعد اللہ کمزور نہیں کہ فیصلے کو بدلے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں پہلے بات نہیں آئی تھی جب اس نے فیصلہ کیا تھا، فیصلہ کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں بات آئی ہے کہ میرے سے فیصلہ حل ہو گیا۔ اللہ ایسا، اللہ اسی لیے کہا ہے سبحان اللہ، اللہ ان کمزوریوں سے باقی۔ اور جو کمزوری ہے اس کو آپ طاقت سمجھیں، اور جو طاقت ہے اس کو کمزوری سمجھیں کہ بابا اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ آپ کو غلطی اس لیے لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے جتنے پاکستان میں رہتے ہیں سب سے زیادہ حکومت ہماری طاقتور ہے، اور حکومت سے سب سے بڑا آدمی جو ہے، حکومت میں سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ آج وعدہ کرتا ہے 10 منٹ کے بعد کہتا ہے میں نہیں پورا کرتا، اور ڈرنے سے کہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس نے کہا میں نہیں پورا کرتا تو پوری کابینہ کا کہ حق ہے، نہیں پورا کرتا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پورا کرنا، ایسی بات ہے۔ لیکن معاملہ درد یہ ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، بلّہ العظیم اس نے نہایت کمزوری کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن نہیں پورا کرتا، میں طاقتور نہیں کمزور ہوں۔ یہ اس کی کمزوری سے باعث ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس طاقت کا اندازہ نہ لگائیں، اس لیے کہ جس طاقتور کو آپ نے طاقتور سمجھا اس سے بڑے بڑے طاقتور بھی موجود ہیں، اور اس پر اللہ کو تشبیہ نہ دیں۔ رات کو بھی یہی بات ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کون سا کون نہیں تھا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یہ مثال نہ دو کہ ہماری حکومت اتنی طاقتور ہے اور طاقتور ہونے کے باوجود آج وعدہ کرتی ہے کل کہتی ہے نہیں پورا کرتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ طاقتور حکومت ہے اس طرح اللہ بھی طاقتور ہے۔ اللہ وہ طاقتور ہے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اس نے ہو کے دینا ہے۔ ادھر آپ پڑھتے ہیں کہتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی آپ طبیعت ہی نہیں رہی، اس کا دین ہی نہیں مانتا۔ اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں، کمزوری کو طاقت سے تشبیہ، کمزوری کو کمزوری مان لیں، کمزوری کو طاقت قرار نہ دیں۔ بات ہو رہی تھی کہ بقضاء ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اور آگے میں نے تھوڑی سی مزید وضاحت کی ہے کہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر لیتا ہے نا اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا، تو کہتا ہے کون تو فیکون، اس میں رد و بدل کا سوال پیدا الفاظ، یہ فیصلہ کی گئی بات اللہ کے فائدے کے نہیں مخلوق کے فائدے کے لیے، اگر اس میں مخلوق اوپر نیچے کرے گی تو نقصان مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں۔
اس کے باوجود کہتا ہے کہ لوگوں میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تاکہ تمہیں طاقت آنی چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے تو میں نے وہ ایسا کرنا ہے جیسے اللہ کا فیصلہ، میں نے اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں۔ اگر تو فرما بردار ہے، مسلمان ہے، ماننا ہے تو نے اس دین کو، ماننا ہے اس کتاب اللہ کو، تو تیرا حق یہ ہے کہ کچھ بھی حالات ہوں لیکن میں نے اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کرنا۔ بقضا رب کا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جب بھی تم عبادت کرو جس کو عبادت کہتے ہو، عبادت کا مفہوم شاید کچھ ذہن میں آیا ہو، میں نے رات کو کوشش تو کی تھی کہ آپ سمجھ جائیں اللہ کرے کہ عبادت چیز کیا ہے، عبادت کو کیوں عبادت کہتے ہیں؟ ہم صرف یہ نماز میں آئے، جب تک نماز پڑھتے رہے ہم نے سمجھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نفل سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، فرض سے فارغ ہوئے تو آپ عبادت میں نہیں گئے۔ اللہ رب کریم نے کہا آقم الصلاۃ وامر بالعرف وانہی عن المنکر، تین باتوں کو یاد رکھیں، نماز قائم کر، امر بالمعروف کر اور نہی عن المنکر کر۔ جیسے وہ نہی عن المنکر عبادت ہے، امر بالمعروف عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے اس طرح امر بالمعروف بھی عبادت ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا خود کرنا اور دوسروں کو نیکی کا خود دینا، یہ عبادت ہے۔ خود برائی سے بچنا، دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینا نیکی ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اب سمجھ آئیے عبادت، پھر یہ مجبوری نہیں، مجبورن نہیں کی جاتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان کو اٹھائیں گے پوری حکمت زبان ہے، میں بار بار دہراتا ہوں کہ خدا کرے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی۔ عبادت کو اس لیے عبادت کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ایک پودا ہوتا ہے خود رہو، اور اونٹ اس کو بڑا رغبت سکھاتا ہے، جب اونٹ کو اس کی روح آتی ہے نہ دوڑتا ہے، شوق سکھاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ساری زندگی اس پر تجربات کیے وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے، جب رج جاتا ہے تو پانی کی تلاش نہیں، پانی پیتا ہے تو پیتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں غذائیں، رج کے ملے کھانے کو اور پینے کے لیے پانی ملے اللہ ہضم کر دیتا ہے۔ تو جانور ہے، انسان کے بارے نعرے ہو جاتے ہیں جب ماشاء اللہ، کیا سمجھے آپ؟ ٹائم پر کھانا ملے اور انسان کھائے ٹائم پر صحیح طریقے سے، بڑی اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اونٹ رغبت سے کھاتا ہے، پھر مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، پیاس جب بجھ جاتی ہے تو اللہ رب کریم اس اونٹ کو فرما کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو یہ خود رو پودے کھانے والی ہے، اتنا دودھ بڑھا دیتی ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس کا دودھ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرتا ہے، کھاتا ہے رغبت سے۔ عبادت کو عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ رغبت کے ساتھ کی جائے، دل اٹک جائے عبادت میں، دل پہچان آئے، پریشان ہو جائے، جب وقت کا انتظار کرے انسان کی کب وقت آئے گا، یہ دل کے اندر اچھا محبت پیدا ہو۔ عبادت کا یہ مفہوم ہے کہ وہ مجبوراً نہ کی جائے بلکہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس طلب کے ساتھ کہ میں نے دوسری بات میں نے رات کو بھی عرض کی تھی کہ جب کوئی آدمی ذہنی طور پر کسی صحیح چیز میں مصروف ہوتا ہے تو باقی چیزیں بھول جاتا ہے۔ جب وہ عبادت کے لیے نکلتا ہے، دکان سے نکلا ہے، ملازمت سے نکلا ہے، جو اس مقام سے بھی وہ نکلا ہے،
اس کا دل عبادت کی طرف لگا ہے تو وہ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ادھر آئے تو باتیں 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 توبہ 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 اللہ تو عبادت کے لیے آئے تھوڑی دیر زبان کو لگا دیں سوچو تو اسی معاملے میں سوچو اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور باتیں 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 کرتے اندر نماز ہو رہی ہے بات بات ہو رہی ہے تو یہ بدتمیزی لیکن ہمارے بڑے بڑے اس میں مصروف ہیں اور کوئی بات آنے کے لیے تیار نہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا تیری عبادت کی طرف آئے تو باقی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے طبیعت مانتی نہیں کہ کوئی اور بات کرے نہیں وہ بات کرے گا تو یہ بات میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا کس بات کا تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے اس کے بعد وہ بالوالدین احسانا دوسری بات کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان بمانے نیکی احسان بمانے بدلہ نہیں احسان بمانے نیکی اپنے والدین کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے تعاون کرنا اس لیے کہ تیرے والدین میں کافر ہیں مشرک ہیں ظالم ہیں کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس بات کی پرواہ نہ کر کے یہ کس مذہب یا ملت سے تعلق رکھتے ہیں تیری ماں ہے اور تیرا باپ یہ دنیا کے معاملات کھانا پینا اوڑھنا پہننا ضروریات زندگی ہیں یہ مقصد یہ ہے کہ تیرے والدین ایسی حالت کو پہنچے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اما یبلغن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اب وہ کمانے کے نہیں رہے اخراج کھانے پینے کی پہننے کی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے ضروریات زندگی بڑھ گئی ہیں اور طاقت کم ہو گئی ہے کیا خیال ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ ضروریات زندگی بڑی ہیں کہ نہیں بڑی جو بیچارہ باپ ہے یا ماں ہے اٹھ نہیں سکتا ضرورت بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے ضرورت بڑھ گئی ہے اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں جاتا اس کا ہاتھ اس کے پہننے کی جگہ تک نہیں جاتا ضرورت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے بڑا جو ہوگا اس کی ضروریات بڑھے گی طاقت کم ہوگی تیری اندر طاقت موجود ہے کہ اپنے بچپنے پر دھیان دے کہ تیری ماں نے تجھے کیسے پرورش کیا ہے تیرے باپ نے تجھے کیسے پرورش کیا ہے اس پر دھیان کر کے یہ خیال کر کے کہ آپ پورے ہو گئے تو میں نے ان کی یہ کیوں خیال کرتا ہے کہ کس مدد سے کس کون سے انتقال ہوگا جس سے بھی کون انتقال میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ کسی مقام پر اللہ کے رسول کا ارشاد دکھائیں کہ آپ کے والدین کافر ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں آج حدیث کے روایت اللہ آپ کو توفیق عطا کرتا ہے اٹھائیں بخاری کو مسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آپ نے چھوڑا اللہ نے مکے والوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور عذاب ہے فاقہ کا کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا بلک گئے ہیں وہ لوگ اور ابھی سال ایک گزرا ہے دوسرا سال شروع ہو رہا ہے میری ماں آئی ہے میرے پاس آ گئی ہے اور آ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ میں غرض مند ہوں اس لیے ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہے اور آشا تیرے پاس آئی ہوں تو میرے ساتھ تعاون کر فرماتی ہیں میں نے بات تو ماں کی سنی ہے لیکن میں خاموش ہوں کہ یہ کافرہ ہے اب میں اندر بھی آنے دوں اس سے بات بھی کروں اس کی غرض بھی پوری کروں یا نہ کروں یہ پوچھ کے جائے کہ پوچھ کے آؤ پیغمبر سے کہ دیر نہ ہو کدھر گھر میں معاملہ یہ ہے وہ تو آئیں گے فراغت پائیں گے پتہ نہیں کتنے کتنے گھر ہیں کن کن گھروں میں جائیں گے تو یہ معاملہ میرے گھر میں ہے پوچھ کے آؤ
پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے برملا بغیر سنے فرمایا جاؤ عائشہ کو کہہ دو کہ اگر تو اس کے ساتھ احسان کرے گی تو 2 اجر ملے گا، ایک ماں ہونے کا، ایک اس کی غرض پورا۔ میں اتنی ہی بات کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے میں منکر حدیث ہوں، یہ حدیث تو مانتا ہوں بابا، یہ فیصلہ، یہ حدیث تو میری جان ہے، واللہ عظیم جان ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جب ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ مشرک باپ ہو تو ہاتھ بھی نہیں ملانا، آئے آئے، پھر میں نہ روم نہ پیٹوں یار کروں کیا؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ یہ ہماری معاشرتی زندگی کا ایک مسئلہ ہے، اور معاشرتی زندگی میں بے شمار کمزوریاں ہیں، اور سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہم نہ والدین کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور نہ عزیز و اقارب کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے۔ ذرا خیال کریں، دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، بے شمار مقامات ہیں جہاں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے اور برداشت کر جاتے ہیں۔ ہماری جتنی قریب کی رشتہ داریاں نہیں برداشت کرتے تو ان قریب کی رشتہ داریوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ میں خاموش رہتا ہوں یار تمہیں توجہ دلانے کے لیے کہ ذرا غور تو کریں کہ کیا واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی جتنی عزیز داری زیادہ ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے سیدھے منہ تیار ہی نہیں۔ کوئی اختلاف ہے چلو چاہے جو بھی ہے، دینی ہے، مذہبی ہے، سیاسی ہے، بھائی اختلاف اپنے مقام کا ہے، باپ کا مقام ایک اپنا مقام ہے۔ ذرا پیچھے چلیں، اللہ اکبر، ہماری تفہیمات بڑی اچھی ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ نبی زیادہ ہو تو وہی نبی ہو سکتا ہے، ورنہ نبوت تو آتی نہیں۔ نبی زیادہ نبی ہوتا ہے، جیسے نمبردار کا بیٹا نمبردار، مولوی کا بیٹا مولوی بن جاتا ہے، حجام کا بیٹا حجام بن جاتا ہے، شاید ہی نکلے نبی کا بیٹا نبی بن جاتا ہے۔ اللہ رب کریم نے کھول کر بیان کیا، فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبیوں کا دادا بنایا ہم نے، لیکن باپ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک ہی نہیں ہے۔ باپ کافر ہے اور بیٹا اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ مانتے ہو؟ پھر یہ نبی کا بیٹا ہی نبی ہوتا ہے۔ باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، دونوں کی آپس میں چھڑ گئی ہے۔ باپ کہتا ہے ابراہیم نکل جا، اگر تم یہاں سے نہ نکلا میری آنکھوں سے دور نہ پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ بات ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جب بھی آواز آتی ہے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للانسان، تو مجھے ایک بار نکالے گا میں 10 بار نکالوں گا، ایسی بات نہیں۔ نہ تیرا حق ہے، تو نکالے گا تو میں نکل جاؤں گا، چھت نہیں کروں گا، علاقہ چھوڑنے کا پیدا چھوڑ جاؤں گا، جب تک کہتا رہوں گا کہ میرے باپ تو میرا ہے، لیکن اس معاملے میں تجھے غلطی کرنی، لیکن میں تجھے باپ مانتا ہوں، اس لیے تیری حکم عدولی نہیں کروں گا، تیرے سامنے یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں نکلوں گا تو نکلے گا، نہ تو مجھے کہے گا میں نکل جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ذرا دھیان داری سوچے کہ ابراہیم نکلے بھی کہ نہیں نکلے۔ ہاں واجرنی ملیہ،
عمل کر کے دکھایا کہ باپ تو نے مجھے کہا نکل جا میری آنکھوں سے دور ہو جا، میں یہ جا رہا ہوں اور واپس نہیں لوٹوں گا۔ پھر ابراہیم گئے واپس، یہ مقام باپ کا مقام ہے، بیٹے کا مقام بیٹے کا ہے۔ وہاں نیکی بدی اچھی برائی یہ معاملہ ہر انسان کا اپنا اپنا ہے۔ باپ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، بیٹا اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب کریم کے فیصلے اتنے اٹل ہیں کہ وہ نہیں بدلتے۔ ماں باپ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تو 100 بار ہو۔ تیری ماں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی حوائج و ضروریات زندگی پوری کرنے کی۔ اگر وہ تو پوری نہیں کرے گا، کل اللہ کے ہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ کافر تھے میں نے ان کی حاجتیں مجھے پوری نہیں کی، یہ ادھر تیرا قبول نہیں ہوگا۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو دین میں ہم نے بات بٹھا لی ہے ذرا غور کرنا بھائی، کہ کوئی اختلاف ہو تو پہلے اختلاف ختم کریں پھر بات کریں۔ اختلاف پہلے ختم ہوتا ہے بات کرنے سے کہ بات پہلے ہوتی ہے کہ اختلاف ختم ہوتا ہے۔ یار اپنے ذہن میں خدا کے لیے سوچیں، عقل کیا کہتی ہے؟ اختلاف ختم کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، باتوں سے ہی اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ اگر قسم کھا لیں کہ جس سے اختلاف ہے بات ہی نہیں کرنی کہ اختلاف بڑے گا کہ اختلاف کم ہوگا۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے ساتھ کیونکہ واقعات پیش آتے ہیں، میں مجبور ہوں یہ کہنے پر رہا کر دیا جی ہمارے اختلاف ہے، اگر میرا آپ کا میرے ساتھ ہے تو میرا نہیں۔ اختلاف ایک طرف سے ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے؟ اختلاف کو کیسے اس طرح جو آپ کہیں میں ہاں کرتا رہوں تو اختلاف ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب میری بات سنتے ہیں ہاں کرتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ہاں کرتے ہیں، خدا کے لیے سوچ کے ہاں نہ کریں تاکہ ہاں ہو تو ہاں ہی رہے، پھر نہ ہو جائے، اگر نہ ہو تو پھر نہ ہی رہے، ہاں نہ ہو۔ اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو کہو سارے لاؤ یا زبان ہی لاؤ، سمجھ سوچ کر ہی لاؤ۔ اللہ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے والدین تیری موجودگی میں بوڑھے ہو جائیں، ان کی غرض دنیوی غرض آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس غرض کو اگر آپ نے پورا نہ کیا تو اللہ کے ہاں آپ کو جنم قرار پائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں کہ اللہ فیصلہ نہیں بدلتا، اسی لیے یہ کہا تھا کہ آشا ٹھیک ہے جو تو کہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ احسان کرنا، دوہرا اجر ملے گا، ایک ماں ہونے کا، ایک احسان کرنے کا، سلوک اچھا کرنے کا، اس کی غرض پوری کرنے کا۔ اللہ سمجھ کی کوشش کرتا فرمایا تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں، ایک ہو جائے یا دونوں، فلا تقل لهما اف، ان کے لیے اف تک نہ کہے۔ بات سن، جہاں تک تیری تفہیم ہو سکتی ہے تفہیم کرانے کی کوشش کر، اگر نہیں تفہیم ہوتی تو اللہ سے دعا کر سکتا ہے، لیکن ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جوں جوں انسان کے قوا کمزور ہوتے ہیں غصہ بڑھتا ہے، غصہ بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ ایک دن ابو ہریرہ آئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھائی ممکن ہے کہ نام میرے ذہن سے بدل گیا ہو، کوئی اور سیاسی ہو، لیکن میرے خیال میں ابو ہریرہ ہے۔ آئے تو ایسی ہڈی بنگی تھی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نچلا تھا نیچے اور اوپر والا، ایسی طبیعت تھی، پریشان تھی۔
فرمایا کہ میرے بھائی میرے ساتھی اتنی پریشانی تو میں نے کبھی نہیں آپ میں دیکھی، کون سا ایسا کوئی نیا معاملہ ہو گیا کتنے پریشان ہو گئے ہو؟ تو میں یا رسول اللہ بڑی سخت پریشانی یہ ہے کہ گھر ماں کہتی ہے کہ اگر جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کو نہ چھوڑا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور آپ کی طرف آتے ہیں آپ کہتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری اور تابع داری میں اصل حکمت ہے، تیرا دین ماں ہے، تیرا جنت ماں ہے۔ میں ایسا درمیان میں لٹک گیا ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کیا۔ ماں تو ضد ہے، ادھر کی بات سنتا ہوں ادھر کا معاملہ سنتا ہوں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پاگل ہو گیا ہوں اس بات میں مجھے پاگل کر دیا۔ فرمایا اس کا علاج تو صرف ایک ہی ہے، تو بھی اللہ سے دعا کر، میں بھی تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور ادھر قرآن میں یہ کہا کہ جب ایسی بات آ جائے تو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بات عملاً بھی سکھائی پیغمبر نے، اللہ رب کریم نے حکماً بھی یہ بات کہا کہ جب ایسی تنگی آ جائے، کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ کہ ماں باپ پر ضد ہو جائے اور ایسی ضد کریں جو آپ پوری نہ کر سکیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اب تو ہی اس کا فیصلہ فرما دے، میرے اختیار میں یہ بات نہیں۔ اور یقیناً اگر آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو جس طرح اس سائل کی دعا پوری ہوئی تھی انشاءاللہ آپ کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم، تمہارا رب جانتا ہے سارے ان معاملات کو، تمہارا رب اس کو نہیں پتا کہ والدین کافر ہیں یا مسلمان ہیں، کس مذہب ملت سے، اللہ کو نہیں پتا۔ یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ ان کا احترام کر، لہذا آپ کو ان کا احترام کرنا ہے۔ والدین بزد ہیں، اللہ ان کی سمجھ، ان کو سمجھ عطا فرمائے، لیکن بزد ہیں، غلط ضد نہ پوری کرے لیکن خاموش رہے کا مطلب آگے بولیں تو نہیں، ادھر ادھر کی باتیں تو نہ بنائیں ان کے ساتھ۔ ایک بات اور سنوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کا بازو ان کے سامنے چھپا دے۔ میں نے لفظ بولا ہے جناح کا، اور جہاں بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے ہیں، جناح کہتے ہیں پرندوں کے بازو، وجناح ہے پرندوں کے بازو کو، اور یہ میں پرندہ ہوں جس کی بات کی جا رہی ہے، آپ پرندے ہیں، آپ لفظوں کی بات ہی کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ بازو کہاں کیوں ہے اس کو، اس بازو کو جناح کہتے ہیں، اور کوئی نام اس کا نہیں ہے، نام اور بھی ہیں لیکن جناح میں ایک خاص لطف ہے، اس لیے کہ جب پر پھڑاتا ہے نا جانور، ان پروں کو جب اڑتا، آپ چیل کو کپڑے کو دیکھیں، جب اوپر سے نیچے کو جائے گا نا تو آپ ایسے خاموش پر کرتے ہیں، جب اوپر اڑ گئے سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے، جب نیچے اترے گا تو بازو ایسے خاموشی کے ساتھ اب بازو چکا دے، جس طرح پرندے نے نیچے آتے ہوئے بازو چکائے ہیں، اب پھڑا نہیں، اوپر نہیں تو جا رہا، ان والدین سے اوپر نہیں جا رہا، نیچے آ رہا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ ان والدین کے سامنے آپ اب نہیں ہو رہے، اب نہیں ہونا، اوپر نہیں جانا، والدین کے سامنے نیچے اترنا، اور نیچے اتریں گے تو بازو چھپ جائے گا۔ میں